الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قضا نمازوں کا طریقہ، یعنی قضا نمازیں کیسے ادا کی جائیں گی، کیا اس میں کچھ تخفیف بھی ہے کہ ہم جلدی قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ اس موضوع پر آج ہم انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن حصول ثواب کی نیت سے سماعت فرمائیں گے، اسے توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اور یہ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن، اگر کسی کی قضا نمازیں رہتی ہوں، یعنی جو نمازیں ہم نے ادا نہیں کی وہ نمازیں رہ گئی ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ الرحمن اپنی قضا نمازیں بھی آج ہی سے ادا کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے اپنے اس موضوع کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ جی، قضا نماز کے لیے یہ ہے، اس کا افضل طریقہ تو یہی ہے جس طرح ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں اس کو بھی اسی طرح پڑھا جائے، یعنی جیسے ہم فرائض ادا کرتے ہیں اسی طرح ہی پڑھا جائے۔ ان میں یہی ہے، قضا نماز میں جو فرائض ہیں یہ ادا کیے جاتے ہیں، اور عشاء کے جو وتر ہے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ قضا نمازوں میں فرائض اور عشاء کے جو وتر ہیں یہ صرف ہمیں ادا کرنے ہوں گے۔ اب ان میں ادائیگی میں تخفیف کیا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح ہم فرائض ادا کرتے ہیں ویسے ہی قضا نماز بھی ادا کی جائے، افضل اور اعلیٰ طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر نفس پر گراں گزرتا ہو اور نفس اس عمل کی طرف جو ہمیں عمل کرنے نہ دے، سستی دلائے، تو پھر اس کے لیے فقہاء کرام نے ایک جو تخفیف والا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ نفس پر گراں نہ گزرے اور نفس جلدی تیار ہو جائے، اور ہم جو قضا نمازیں جو ہماری رہتی ہیں وہ اس کو ادا کر سکے۔ جی ہاں، نفس کو مطمئن کیجئے اور قضا نمازیں ادا کیجئے۔ اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ جو تخفیف کے ساتھ ہے وہ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جی، اس میں نمبر 1 پہلی تخفیف تو آپ یہ کر لیں کہ اس میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اس کو آپ نہ پڑھیں، الحمد شریف اور سورت کو ملائیں اور اس کے بعد رکوع کریں۔ دوسری تخفیف رکوع کے اندر یہ ہوگی، جہاں آپ نے رکوع کی تسبیحات 3 بار پڑھنی ہے وہاں صرف 1 بار ہی پڑھ لیں، یعنی جہاں آپ نے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا تھا وہاں 1 بار پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح 1 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری تخفیف یہ ہوگی، لیکن یہ جو رکوع کی تسبیح ہے یہ بالکل رکوع میں جا کر ہی پڑھنی ہے۔ تسبیح ہے وہ کھڑے ہی آپ کرتے ہوئے اور سبحان ربی العظیم رکوع میں جاتے جاتے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ رکوع میں جب آپ پہنچ جائیں تسلی کے ساتھ اب سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری تخفیف یہ ہوئی، اور اس کے بعد تیسری جو اس میں تخفیف ہوگی وہ سجدے کی جو تسبیح ہے اس میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار جہاں تسبیح پڑھی جائے گی وہاں پر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، وہاں پر آپ نے 1 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی تیسری تخفیف یہ ہوئی کہ سجدے کی تسبیح کو بھی 1 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہوگی کہ آپ نے جو 4 رکعت والی نماز ہے یا 2 رکعت والی ہوگی، اور اس میں یہ ہوگا چوتھی رکعت کے اندر
جب آپ قعدہ اخیرہ میں جائیں گے چوتھی رکعت میں، اب تشہد کمپلیٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد درود ابراہیمی جو ہے آپ یہاں تک ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک بھی اگر آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیں گے تو یہ ایک تخفیف اور ہو جائے گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ الرحمن کم وقت کے اندر جلدی نماز جو ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے، اور آپ کا وقت بھی کم لگے گا اور یوں قضا نماز بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تخفیف تھی، کچھ کمی تھی۔ نمبر 1 پر میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ثنا، تعوذ اور تسمیہ اس کو نہ پڑھیں، الحمد شریف اور سورت ملا لیں، اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کی اچھے انداز میں رکوع میں جب پہنچ جائیں پھر سبحان ربی العظیم ایک بار پڑھ لیں، 3 بار بجائے پڑھنا کہ، اس کے بعد جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے جب سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیحات کو بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد تشہد میں جب آپ بیٹھیں، قعدہ اخیرہ کی تشہد میں جب آپ بیٹھیں تو درود پاک میں صرف اللہم صلی علی محمدین پڑھ لیں، تو یہ تخفیف تھی۔ اس کے بعد آپ سلام پڑھ لیں اور انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ہاں، وطر کا جو مسئلہ ہے، وطر میں آپ دعائے قنوت کی جگہ باقی 2 رکعتیں جو پہلے میں نے عرض کی اسی انداز میں پڑھی جائیں گی، وطر کی تیسری جو رکعت ہے دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں اس کی جگہ آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ 3 بار پڑھ لیں۔ دعائے قنوت کی جگہ اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ باقی جو معاملات ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیحات ہے، تشہد ہے، اور اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمدین تک آپ پڑھ کے